السلام علیکم. جب بھی آپ لمبے سفر پہ ہوتے ہیں تو اس میں دو باتوں کا ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے. ایک تو کہیں نیند نہ آ جائے اور دوسرا لوگ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں. اور ان دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ لانگ روٹ پہ جو لوگ نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ M5 پہ ہوتے ہیں یا M2 پہ یا M1 پہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, اوور اسپیڈنگ تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جو نیند ہوتی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اگر آپ کے ہاتھ میں اتنا ہے کہ بھئی آپ اپنا آرام پورا کر کے نکلیں, ہر 2 گھنٹے کے بعد 15 سے 20 منٹ کا ریسٹ لیں اور اپنا سفر جو ہے وہ تقریباً 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے تک بھی آپ نکال لیں گے اگر اس طرح آپ کرتے ہیں, اگر آپ کی نیند پوری ہوئی اور وقفہ پراپر کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ پھر بھی نیند آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ گرمی ہے اور گرمی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ری سرکولیشن موڈ ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ ادھر کرتے ہیں, اس طرف ہوتا ہے, یعنی اندر کی ہوا اندر ہی رہتی ہے. کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور باہر سے ہمیں گرمی نہیں چاہیے ہوتی, اندر AC چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایئر سرکولیشن وہ اندر ہی رہنے دینی ہوتی ہے. اس طرف اگر ہم کریں گے تو باہر کی ہوا اندر بھی سرکولیٹ ہوتی رہے گی, یعنی اگر باہر گرمی ہے تو پھر گرم ہوا اندر بھی سرکولیٹ ہوتی رہے گی, کوئی بدبو وغیرہ ہمارے پاس اندر آتی رہے گی. تو اس طرح عموماً یہ ہم یہیں پہ رکھتے ہیں جب گرمیاں ہوتی ہیں اور جب ہم AC چلا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم لانگ روٹ پہ ہوتے ہیں, لمبے سفر پہ ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا یہ نوب ادھر ہوتا ہے تو باہر کی ہوا جب اندر نہیں آئے گی, یعنی اندر آکسیجن لیول کم ہو جائے گی. اگر اندر مثال کے طور پہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیونکہ ہوا اندر ہی گھوم رہی ہے اور باہر کی ہوا جو ہے وہ کمپریسر کے تھرو صرف آ رہی ہے, تو ہوا کی مقدار جو ہے وہ آکسیجن کی مقدار تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک تھکن سی محسوس کرتا ہے اور پھر نیند کا غلبہ ہمارے اوپر آنے لگتا ہے. تو آپ کو میرا مشورہ یہی ہے, اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ لانگ روٹ پہ ہیں اور آپ کو اگر تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے پل اوور ٹو دا ریسٹ ایریا اور سروس ایریا. اگر آپ کا سروس ایریا دور ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ 5 منٹ کے لیے اس طرف کر دیں. تو اس سے یہ فرق ہوگا کہ اندر جو باہر کی ہوا ہے وہ اندر بھی سرکولیٹ ہوتی رہے گی اور آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ اندر آپ کے کیبن میں, روم میں اچھی خاصی ہو جائے گی, یعنی لیول پہ آ جائے گی. اور آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو تھکن دماغ میں محسوس ہو رہی تھی, جو آپ تھکے تھکے محسوس کر رہے تھے, وہ نہیں ہوگا. 5 منٹ کے بعد آپ اس کو ادھر کر لیں, آپ سست نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں بس ایویں ہی ادھر ادھر سے دیکھ کے, یہ تجربہ کیا ہوا ہے میں نے. جب بھی میں لانگ روٹ پہ ہوتا ہوں تو اگر ہم 3-4 بندے ہوں تو اسی طرح ہمیں اندر جو ہے وہ تھوڑی سی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, تو فوراً سے میں اس کو ادھر کر لیتا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا وہ ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی گھٹن سی محسوس نہیں ہوتی پھر, کیونکہ آکسیجن لیول پوری ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اس کو آپ ادھر ہی رکھا کریں اور تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ کے لیے آپ نے اس طرف کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر واپس آپ ادھر کر لیں, کیونکہ گرمی ہے, ظاہر ہے بندہ AC چلا رہا ہے اور باہر کی اگر گرم ہوا اندر آئے تو پھر AC کا کیا فائدہ. تو ہمیں اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے اور ہمیں اپنی آکسیجن لیول کو بھی مینٹین رکھنا ہے. میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.